عمران خان والی باتیں ہو گئی کہ میں نہ جیتوں تو بس پھر کوئی نہیں کھیلے. کہ آپ جیت جائیں تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بڑا اچھا ہو گیا اور بڑا فیئر ہو گیا. آپ ہار جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ ریاست کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ بلاول میں اور عمران خان میں، پیپلز پارٹی میں اور پی ٹی آئی میں پھر کیا فرق ہو. اچھا، فارم 47 والی بات اگر بلاول صاحب کرتے ہیں نا تو میں سلمان اتنا کہوں گا کہ یہ بلاول صاحب کا استاد کوئی اس وقت اس وقت کوئی بڑا ہی کمزور قسم کا استاد رکھا ہوا ہے جو ان کو تقریر سکھا رہا ہے، گوٹا کرا رہا ہے، پڑھا رہا ہے. آج جب وہ بول رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بلاول بول رہا ہے، آواز بیچ میں سے کہیں عمران خان کی آ رہی ہے. پشاور والا جلسہ تو طے ہے، وہ ہوگا لاہور کہ ہمیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان فرنٹ میں سلمان حیدر. آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج نے سیاسی درجہ حرارت کافی بڑھا دیا ہے. میرپور کی انتخابی اننگز میں نون لیگ نے 13 میں سے 9 نشستیں جیت کر مخالفین کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے. 4 نشستیں جیتنے والی پیپلز پارٹی دھاندلی کے الزامات لگا کر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ نون لیگ انتخابات کو فری اینڈ فیئر قرار دے رہی ہے. اور وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں کامیابی پر نون لیگ کے امیدواروں کو مبارکباد بھی دی ہے. لیکن چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے کر کھل کر تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے مرحلہ وار انتخابات کو ہی دھاندلی کی بنیاد قرار دے دیا ہے. مریم نواز کہتی ہیں کہ سیاسی بیانات اور رونے دھونے سے بات نہیں بنتی. بلاول بھٹو کو دھاندلی کا رونا رونے کی بجائے شکست کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کا مشورہ دیتی ہوں. مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے الزام عائد کیا کہ میرپور کے بعض حلقوں میں عوامی مینڈیٹ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. کوٹری میں ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا. پیپلز پارٹی عوام کے ووٹ اور مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے ہر آئینی، قانونی اور جمہوری راستہ اختیار کرے گی اور کسی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گی. مظفر آباد میں کھڑے ہو کر بلاول بھٹو نے الزام لگایا کہ دھاندلی کے لیے مرحلہ وار الیکشن کرائے جا رہے ہیں. دھاندلی کی کہانی آج سے شروع نہیں ہوئی. انہوں نے وہی کیا جو پچھلے الیکشن میں کیا تھا. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم قومی مفاد میں حکومت اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کے مفادات کو تحفظ دینا. بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ آزاد کشمیر کا نہیں، نون لیگ کا مفاد دیکھ رہے ہیں، لیکن نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ ظلم، جبر اور ناانصافی کو کبھی جمہوریت کا نام نہیں دیا جا سکتا. آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے، میرپور سے لے کے پونچھ تک، کیا ہم اس کو جمہوریت کا نام دے سکتے ہیں؟ 30 یونین کاؤنسلز پہ قبضہ کیا جائے مخالفین کی طرف سے، پولنگ سٹیشن سے پولنگ ایجنٹس باہر پھینکا جائے، ہمارے لوگ چیختے رہیں آر او کے لیے، پولیس کے لیے، اور ان کا نام و نشان نہیں. ہم قومی مفاد پہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ آزاد کشمیر ہے، ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بلاول بھٹو کو دھاندلی کے الزامات پر دو ٹوک جواب دیا. مریم نواز نے کہا کہ گلگت بلتستان میں جیت گئے تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں شکست کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. بلاول بھٹو کو سمجھنا چاہیے کہ الیکشن کے فیصلے ریاست نہیں عوام کرتے ہیں. مریم نواز نے آزاد کشمیر میں حالات کی خرابی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کی حکومت کو قرار دیا. کہا بلاول بھول گئے کہ 1 سال سے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں ہی آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے. بلاول صاحب، آپ کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کارکردگی تھی، نہ ہی بیانیاں. سیاسی بیانات اور رونے دھونے سے بات نہیں بنتی. انہوں نے بلاول بھٹو کو مشورہ دیا کہ نون لیگ پر تنقید کرنے کی بجائے سندھ میں کارکردگی اور بیانیے پہ توجہ دیں. آپ کے پاس کارکردگی ہوتی تو ہم پر تنقید کے لیے وقت ہی نہ ملتا. گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے، وہاں دھاندلی نہیں. اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا. نہ آپ کے پاس نیریٹو تھا، نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا، نہ آپ کے پاس کوئی اے جے کے لیے ریفارم ایجنڈا تھا، نہ ہی آپ کے پاس اپنی پرفارمنس تھی اور نہ ہی آپ کے پاس اپنی گورننس کا کوئی ریکارڈ تھا. سیاسی بیان بازی پہ ٹائم گزارنے سے، رونے دھونے سے یہ بات نہیں بنتی. آج کی عوام بہت باشعور ہو چکی ہے. آج کل آپ کے پاس سندھ کے بارے میں 17 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا. سابق وزیر اعظم اور رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف نے بھی بلاول بھٹو کے الزامات اور مطالبے کو دہرا دیا. راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ٹھپے لگانا، ووٹ چوری کرنا اور بیلٹ باکسز کو آگ لگانا واضح نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ٹھپے لگائے ہیں. جہاں 25% سے زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں، وہاں 90% کیسے ہو گیا؟ دوسرے مرحلے میں بھی یہی دہرانا ہے تو بربادی ہوگی. راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ سسٹم ہار گیا تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، نقصان جمہوریت کا ہی ہوگا.
آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن معاملات کو سلجھائے، پیپلز پارٹی کے اعتراضات کا ازالہ کیا جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے بھی میر پور کے انتخابی عمل پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ صدر پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر چودھری یاسین کے آبائی حلقے میں یک طرفہ ٹھپے لگائے گئے۔ سینسا میں پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری اخلاق کی فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پریزائڈنگ افسران نے بیان ریکارڈ کرایا کہ انہیں یرغمال بنا کر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ہمیں چڑھوئی، سہنا اور نکیال کے نتائج پر تحفظات ہیں۔ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان حلقوں کے نتائج روک دے اور دھاندلی والے اسٹیشن پر فوج کی نگرانی میں ری پولنگ کرائی جائے۔ رانا ثناء اللہ نے بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے شکووں بھرے دھاندلی کے الزامات پر کہا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن مکمل شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کو الیکشن نتائج کی تحقیقات کی بڑی پیشکش بھی کر دی ہے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عوام کی عدالت کا فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا۔ میر پور ڈویژن میں پولنگ پرامن رہی، الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا۔ کہا ہر جماعت انتخابی مہم کے دوران اپنا موقف اور مخالفین کی خامیاں عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے رات 9 بجے تک دھاندلی کی شکایت نہیں کی۔ مخالفین کو نتائج پر اعتراض ہے تو انکوائری کرا لیں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام کے ہمراہ پریس کانفرنس میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بلاول بھٹو ایک بڑی جمہوری جماعت کے سربراہ ہیں اور مسلم لیگ نون ان کا احترام کرتی ہے۔ ہم مخالفین کی تنقید کو بھی جمہوری جذبے کے تحت قبول کرتے ہیں، لیکن جمہوریت کا تقاضا ہے کہ سیاسی اختلافات کو جمہوری دائرے میں رکھا جائے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بلاول بھٹو کے بیانات کو آزاد کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین قرار دیا ہے۔ طارق فضل چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس میں احسن اقبال نے کہا کہ بلاول بھٹو سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکست کو تسلیم کرے۔ الزام تراشی غیر جمہوری اور نامناسب ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ٹرن آؤٹ کم رہا، لیکن یہ وقت سیاست اور پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی 5 اگست کو ملگیر احتجاج کے اعلان سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اب شہر شہر ریلیاں اور دھرنے نہیں، صرف پشاور میں جلسہ ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 5 اگست کو پشاور میں بڑا جلسہ ہوگا، جس کے لیے جلد لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات کریں گے۔ امید ہے کہ اتحادی جماعتیں 5 اگست کو ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 5 اگست کے پی ٹی آئی کے احتجاج سے پہلے 2 اگست کو آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ انتہائی اہم ہے، جس میں مظفر آباد ڈویژن کی 9 نشستوں کے ساتھ ساتھ مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی الیکشن ہوں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ ملکی سیاست اور آزاد کشمیر کے انتخابات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو کی نون لیگ پر تنقید اور مریم نواز کا انہیں 2 ٹوک جواب مستقبل کے سیاسی منظرنامے کو کچھ واضح کر رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ اتنے الزامات کے بعد وفاق میں اتحادی حکومت کا مستقبل کیا ہوگا؟ جب انتخابی نتائج پر سیاسی رہنماؤں کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری جاری ہے، وہیں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا چہرہ ایک بار پھر سے بے نقاب ہوا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کر کے رابلہ کوٹ سے کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم زہیب سے امریکی ساختہ رائفل برآمد کی گئی ہے۔ ایک ویڈیو میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند ہتھیاروں کے ساتھ واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ ملزم زہیب نے انکشاف کیا ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کی جانب سے رینجرز اور پولیس کے جوانوں کو مارنے پر انعامی رقم مختص کی گئی ہے۔ انتخابات کے نتائج پر مسلم لیگ نون کی ٹیک کیا ہے؟ وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے اطلاعات، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب، اختیار صاحب، نون لیگ نے میر پور ڈویژن میں 13 میں سے 9 سیٹیں جیتی ہیں، مگر پیپلز پارٹی آپ کے مینڈیٹ پر سوال اٹھا رہی ہے۔ بلاول صاحب نے یہاں کہا ہے کہ ریاست کو فیصلہ کرنا ہے۔ ایک تو تھوڑا ریاست ہمیں سمجھا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد؟ تو پیپلز پارٹی کے تحفظات تو ہیں نا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ سلمان۔ دیکھیں، بلاول صاحب میرے خیال میں وہ الیکشن کا غصہ جو ہے اس کو سنبھال نہیں سک رہے ہیں۔ یہ تو بالکل بچگانہ والی اپروچ ہو گئی نا کہ آپ جیت جائیں تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بڑا اچھا ہو گیا اور بڑا فیئر ہو گیا۔ آپ ہار جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ ریاست کو یہ دیکھ لینا چاہیے۔ کیا مطلب ریاست یہ دیکھے کہ مسلم لیگ نون کہیں کامیاب نہ ہو؟ مسلم لیگ نون کا تو وہاں پہ بڑا آرگینک ووٹ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر ایک حقیقت ہے، لیکن مسلم لیگ نون وہاں پر ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کو اس کے مخالفین بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ جس سڑک پر آپ پھرتے ہیں، جو میڈیکل کالجز آپ دیکھتے ہیں، ہاسپٹل آپ دیکھ رہے ہیں، دانش اسکول کیا، ہسپتال کیا، مطلب وہاں کا انفراسٹرکچر، اور پھر کشمیریوں کے ساتھ جو ایک ذاتی ربط ہے ہماری جماعت کا اور ہماری مرکزی قیادت کا،
वो मैं गुज़श्ता 30-35 साल से देख रहा हूँ। तो ये तो मत कहिए ना कि मतलब ये तो फिर इमरान खान वाली बातें हो गई कि मैं ना जीतूं तो बस फिर कोई नहीं खेले। ये तो वो वाली बातें ठीक। हो गई ना। तो फिर ठीक। बिलावल में और इमरान खान में, पीपल्स पार्टी में और पीटीआई में फिर क्या फर्क हुआ? और आज तो आपने वो जो माजरीन की नशिस्तें हैं, 12 नशिस्तें, उसका भी आपने तस्करा कर दिया। तो बिलावल साहब, यही बातें तो जॉइंट एक्शन कमेटी भी करती है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि आज बिलावल साहब पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब फरमा रहे थे या जॉइंट एक्शन कमेटी वाले बैठे हुए थे उनसे खिताब फरमा रहे थे, क्योंकि यही बयानिया उनका भी है। अब रियासत से आप क्या चाहते हैं? यही इलेक्शन कमीशन। उधर जब आप इलेक्शन जीत जाए सिंध में तो ठीक है, कराची का लोकल जो बल्दिये का इलेक्शन था, जो लोकल बॉडीज का था, जिसमें आपका मेयर बना, कितने क्वेश्चन मार्क्स हैं उस पर? उस पर आपको कोई एतराज नहीं, आप कहते हैं ठीक है। लेकिन जब आप कश्मीर में हार जाएं तो यही इलेक्शन कमीशन फिर आपको नामंजूर होता है। तो सिंपल इज दिस सलमान, आई एम क्लियर कि या बिलावल साहब का जो वोट था ऑर्गेनिकली जीबी में, जो हम समझ रहे थे कि वो जीते हैं, और यहाँ पर हमारा वोट बैंक उनसे ज्यादा स्ट्रांग था, हमारी कैंपेन उनसे ज्यादा अच्छी थी। जीबी में मैंने पहले कह दिया था, आपको याद हो, आपने सुना होगा कि बिलावल हमसे अच्छी कैंपेन कर गए थे, बिल्कुल ऐसे ही और वो इलेक्शन जीत गए। सो अगर इस तरह नहीं है तो फिर आपको क्या रियासती इदारों ने जीबी में गिलगित बिल्तिस्तान में कामयाब किया था, और आप उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको यहाँ भी पास करें? मेरे ख्याल में बिलावल साहब कोई ऐसा बयान दे बैठे हैं कि जिनको खुद वो लपेटना और समेटना जो है वो मुश्किल हो जाए। ठीक है इख्तियार भाई, लेकिन ये जो इल्जामात आपके ऊपर लग रहे हैं ना, एक सवाल है एक आम पाकिस्तानी का, ये पीटीआई नहीं लगा रही, ये पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है। बिलावल साहब आपकी हुकूमत को फॉर्म 47 का कह रहे हैं इसी कैंपेन के दौरान। वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में वफाकी वज़रा इंतखाबी मुहिम में शामिल हैं। मरियम नवाज ने इंतखाबात से पहले ग्रीन बसें भेजकर इंतखाबी अमल को मुतासिर किया। इसका कोई जवाब तो होगा ना, क्योंकि अगर बसें भेजनी थी तो इंतखाबात के बाद भी तो भेजी जा सकती थी। यार बसों की बात अगर करते हो ना, तो देखो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अरबों रुपए वो कश्मीर में बट चुके हैं। उसकी चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी से हैं। वही पैसे जीबी में बट रहे थे और मैंने खुद देखे थे, लेकिन हमने उस पे ज़बानी भी शिकायत नहीं की। अब 10 बसों का तो हमें नहीं पता था कि हम 10 बसें भेजेंगे कश्मीर में, और ये भी कोई 1 साल पुराना मंसूबा है, कोई नया नहीं है। ये राजा फारूक हैदर साहब, शाह गुलाम कादिर साहब और मुश्ताक मनहेज साहब ने मरियम बीवी से मांगी थी, और ये उन्होंने दरख्वास्त की थी, तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया। अगर ये बसें 10 बसें चली भी गई, वो तो इलेक्शन कमीशन वालों ने पकड़ भी ली है, अगर वो चली भी गई तो क्या भुट्टो साहब इतने बड़े लीडर, इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है जमहूरियत के लिए, कि वो 10 बसों में सारी की सारी पार्टी चली गई? ठीक है, मतलब ये तो बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, 10 बसों में पूरी पीपल्स पार्टी आ सकती है। और यार फॉर्म 47 वाला जो आप पे इल्जाम लगाया, अच्छा फॉर्म 47 वाली बात अगर बिलावल साहब करते हैं ना, तो मैं सलमान इतना कहूंगा कि ये बिलावल साहब का उस्ताद कोई इस वक्त कोई बड़ा ही कमजोर किस्म का उस्ताद रखा हुआ है, जो उनको तकरीर सिखा रहा है, गोटा करा रहा है, पढ़ा रहा है। वरना वो ये बात ना करते, क्योंकि इसी हुकूमत की बदौलत उनके वालिद प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हुए हैं। इसी हुकूमत के बदौलत बलूचिस्तान में हमने हुकूमत बना के दी है। इसी PMLN की हुकूमत के बदौलत डिप्टी स्पीकर उनका बैठा हुआ है, चेयरमैन सेनेट हमने उनका बिठाया हुआ है, गवर्नर KP हमने बिठाया हुआ है, गवर्नर पंजाब हमने बिठाया हुआ है। तो अगर फॉर्म 47 से मुराद उनका कोई जाली हुकूमत वाली है, तो फिर तो ये सारी पीपल्स पार्टी जाली आईनी ओहदों पर बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाह करे कहीं से फिर इस्तीफे देना शुरू करें, या किसी गवर्नर हाउस से या फिर प्रेसिडेंट हाउस से, फिर वहां से शुरू करें। तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब को ये ट्रेनिंग, बाकी तो जरदारी साहब ने उनकी कर दी थी सारी, लेकिन ये ट्रेनिंग शायद वो करना भूल गए थे
کہ الیکشن ہار جاؤ تو اس کے بعد پھر روتے دھوتے نہیں. اور میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ بلاول صاحب کے ہاتھ میں جو تیر کمان ہے, کمان بھی ٹوٹی ہوئی اور تیر کی نوک بھی نہیں ہے, تیر کا نوک بھی ٹوٹا ہوا ہے, اور یہ چلے ہیں شیر کا شکار کرنے کے لیے, خود شکار ہو کر آئیں گے. میں نے تو ہفتہ پہلے بتا دیا تھا لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا بیگا پولیٹیکل ایک لیڈر نہیں, میں ایک بڑی اہم ذمہ دار پوزیشن پر ہیں آپ حکومت کی. بلاول صاحب کے جو الزامات نون لیگ پہ لگ رہے ہیں, جو نون لیگ بلاول صاحب پہ یا پیپلز پارٹی پہ الزامات لگا رہی ہے, کیا عوام کو, پورے پاکستان کی عوام کو, گلگت بلتستان کی عوام کو ان کو سیریس لینا ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب نے آج پھر ایک بہت سخت سٹیٹمنٹ دی ہے کشمیر سے متعلق کہ یہ آزاد کشمیر ہے, اسے کبھی بھی مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے, 100% نشستیں چھینیں گے. تو یہ تو ساری چیزیں مرکز میں اتنے بڑے اتحاد کے ساتھ, سینٹ کی چیئرمین شپ کے ساتھ, حکومت کی پاکستان کی صدارت کے ساتھ, یہ تو بہت بڑے تحفظات ہیں. اس کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ دیکھیں میں سیدھی بات ہوں, 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے. ایک تو بڑا فیشن بن گیا ہے کہ جو بندہ الیکشن ہار جائے وہ نتائج کو تسلیم نہیں کرتا. یہ روایتیں جو ہیں یہ عمران خان کو زیادہ ڈال کے گئے تھے. اور آج میں بلاول صاحب کو دیکھ رہا تھا, مجھے پہلی بار, مجھے کل تک وہ نہیں لگے کہ ایسے ہیں. آج جب وہ بول رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ بلاول بول رہا ہے, آواز بیچ میں سے کہیں عمران خان کی آ رہی ہے, پیچھے جھنڈا ان کے بلیک بورڈ پہ وہ جو سائن بورڈ ہے اس پہ پیپلز پارٹی کا تھا, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بھی اس میں شبیہ آ رہی ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بلاول صاحب نہیں بول رہے ہیں, یہ ان کی آواز نہیں, یہ ان کی گفتگو نہیں ہے. یہ وہ لوگ, یہ فیشن بن گیا ہے, جو الیکشن ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے ریاست پہ اٹیک کر لو, فوج کو بدنام کر دو. کیونکہ میں اس کو سمجھتا ہوں اور جوڑتا ہوں کہ فوج اس وقت, یعنی امریکہ کا پریزیڈنٹ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے فوج کا اور ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا, جیسے ان کا وہ کوئی مفت میں ان کا برانڈ ایمبیسڈر بن گیا ہو. جہاں جاتے ہیں ان کی مثالیں دیتے ہیں, جہاں جاتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ کام بی ایل اے کرتے تھی, بی آر اے کرتی تھی, ٹی ٹی پی وغیرہ کرتے تھے, دہشت گرد کا کرتی تھی. ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ نہیں عمران خان صاحب بول رہے ہیں, تو عمران خان صاحب تو بول کے جیل چلے گئے, تو بلاول صاحب تو بھی اس پوزیشن پر ہے نہیں. بات ہو رہی ہے الزامات کی. صاحب کو جیل مت بھجوائیں, میں بلاول صاحب کے گناہ جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں. نہیں, میں بتاتا ہوں بلاول صاحب کے گناہ اتنے نہیں ہیں کہ انہوں نے کوئی 190 ملین پاؤنڈ کی چوری نہیں کی, انہوں نے توشہ خانہ کو نوچ کر نہیں کھایا. سر 3000 کروڑ روپے کی کرپشن کی ہے. میں بتاتا ہوں, وہ جنہوں نے کہا ہے وہ آپ کو جواب دے چکے ہیں اور وہ جواب دے بھی دیں گے, میں نے نہیں کہا. انہوں نے, بلاول صاحب نے سی ایچ کیو پر حملہ نہیں کیا, انہوں نے زیارت ریزیڈنسی کو آگ نہیں لگائی, انہوں نے ریڈیو پاکستان کو نہیں جلایا, انہوں نے کرنل شیر کے مجسمے کو نہیں توڑا. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جیل میں کیوں نہیں ہے. بلاول صاحب کو آئی بلیو کہ, مجھے یقین ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ان کو بٹھائیں گے, ان کو بتائیں گے, ان کو سمجھائیں گے کہ سب سے پہلے جو آپ کے یہ 2 کرام الکاتبین آپ کے سیاسی بیٹھے ہوئے ہیں لیفٹ اور رائٹ پر, جو آپ کو غلط مشورے دیتے ہیں, ان کو تبدیل کریں. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ امید کرتے ہیں کہ وفاق میں آپ کے اتحاد کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے معاملات حل ہو جائیں گے؟ کوئی خطرہ نہیں. بہت شکریہ. وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. گفتگو پہ شامل کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, ان کو ریپرزینٹ کریں ممبر قومی اسمبلی مرزا اختیار بیگ صاحب. مرزا اختیار بیگ صاحب, آزاد کشمیر انتخابات کا بھی صرف پہلا راؤنڈ مکمل ہوا ہے. پیپلز پارٹی نے 4 سیٹیں جیتی ہیں, لیکن اس کے باوجود دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے, جبکہ نون لیگ کہتی ہے بڑا فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. کیوں پیپلز پارٹی کو ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو فیور دی گئی ہے؟ جی میں آپ کو بتلاتا ہوں سلمان صاحب. لیکن پہلے تو یہ ہے کہ پری پول ریگنگ بڑی واضح ہوتی رہی, بسیں جو ہیں ہرے رنگ کی وہ شہر میں بینر لگا کے گھماتی رہے. یہ 2 دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. وفاقی وزراء اسلام آباد سے آ کے کمپین چلاتے رہے. پھر اس کے بعد 2 ڈبے جو ہیں وہ چرا کے گھر لے گئے, ووٹ بیلٹ باکس کے وہ دستیاب کیے, اور اس کے بعد ہم نے کمپلین کی اپنے چیف الیکشن کمیشن کو. اس کے علاوہ قاہرہ صاحب نے اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے پرچے کٹائے ہیں دھاندلی کے
जहाँ पे सबूतों के साथ, शवाहिद के साथ चीजें सब जमा कराई। चौधरी यासीन हार जाते हैं नेटिव सीट गांव की, जहाँ पैदा पले बड़े हुए, और शहर की सीट जो है वो जीत जाते हैं, क्योंकि वो 2 जगह से इलेक्शन लड़े। तो ये सब चीजें बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के जो जवाबित हैं उसके खिलाफ है, और यही वजह कि हमने इलेक्शन कमीशन को इसके खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। अब ये इलेक्शन कमीशन पे है कि वो किस तरह से इसकी तहकीकात करके, इंक्वायरी करके एक्शन लेते हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं आंखें खोलें, नून लीग के मफाद के नाम पर पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, ये आज़ाद कश्मीर है, इसे कभी भी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये बड़े बड़े शिकवे और शिकायतें हैं। मरकज में आप लोग पॉलिटिकल सेटलमेंट के तहत एक इत्तेहाद के अंदर हैं। अगर पीपल्स पार्टी इतने ज्यादा तहफ्फुज़ात के साथ है तो आप लोग कहाँ किस हद तक जा सकते हैं? देखें, साथ हैं इसके ये माने नहीं है कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हम कॉलिजन पार्टनर हैं, हम इत्तेहादी हैं उनके। हमने लेजिस्लेशन में मदद की है, उनको कानून पास करने में, बजट पास करने में हमने मदद की है। हमने कहीं पे ऐसी सूरत हाल नहीं होने दी कि गाड़ी का पहिया रुक जाए, बल्कि हमने पूरा ताउन किया। उससे पहले 27वीं अमेंडमेंट, 26 अमेंडमेंट, उसमें हमने पूरा साथ दिया। तो हमारा ताउन, हमारी सिंसियरिटी और हमारी दयानतदारी जो है वो मुल्क के साथ है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ है। मुल्क को बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। बलूचिस्तान की जो हालत है, जो KPK की सिचुएशन है, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, इसे और जो आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल है, ये वो चैलेंजेस हैं जिसे हमें मिल के हल करना होगा। ये अकेले कोई पार्टी इसको नहीं हल कर सकेगी। तो हम यही कह रहे हैं कि इस वक्त ये बातों का वक्त नहीं है जो धांधली की बातें आ रही हैं और जो हमारा कोटली में वर्कर को शहीद कर दिया गया, ये सब ज्यादतियां हैं। ठीक है सर, एक आम पॉलिटिकल वर्कर या पाकिस्तान का वोटर जो है वो ये सवाल करता है, अगर पीपल्स पार्टी को इतनी ही शिकायतें हैं नून लीग से या हुकूमत से, तो आपको लगता है कि नून लीग रियासत के वफाद में फैसले नहीं कर रही, तो आप लोग वफाक में हुकूमती बेंचों पर क्यों बैठे हैं, इत्तेहाद से अलहदा क्यों नहीं होते? देखिए, हम मुल्क के कौमी मफाद में बैठे हैं, और अगर हमें अलाइड हमारे जो पार्टनर हैं, कोलिजन पार्टनर हैं, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देते और हमें यह एहसास हुआ कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, तो वो फिर हर तरह के ऑप्शंस तो होते हैं ना सलमान साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी सिचुएशन को किस तरीके से देख रही है, मेंबर कौमी असम्बली मलिक शफकत अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के नतायज सामने आए, 13 में से 9 सीटों पर नून लीग जबकि 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है और बिलावल साहब कहते हैं कि रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद आम है या नून लीग का मफाद। बताइएगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो तलखियां बढ़ रही हैं, इससे PTI कैसा देख रही है? देखिए, हम तो कुछ भी नहीं देख रहे, ये हाइपोक्रेसी है और वो अपनी आखिरी इंतहा को छू रही है। देखें, ये इधर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनके साथ हैं, पाकिस्तान में कश्मीर में इलेक्शन पर इतराजात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप 5 अगस्त का प्लान बताएं। जैसे बैरिस्टर गौर ने कहा कि पेशावर में जलसा होगा, बस यही हिकमत अमली है या जो शहर शहर एहतियाजी रैलियां निकाली थी वो मंसूबा भी ज़ेर गौर है? देखिए, पेशावर वाला जलसा तो तय है, वो होगा इमरान खान स्टेडियम में, वो जलसा जरूर होगा। आज भी हमने अप्लाई किया है लाहौर कि हमें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं, बेशक उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इजाजत मिले और हम एक बहुत बड़ा पावर शो लाहौर में करें। अगर वो इजाजत नहीं मिलती, पॉलिसी जो है वो लीडरशिप क्या तय करती है, हर शहर की तय करती है या सब लोगों को पेशावर बुलाया जाता है, ये आज कल में डिसाइड हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक शफकत अवान हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। ईरान और अमेरिका में जारी जंग में वक्ती वक्फा जरूर आया, मगर धमकियों और इल्जामात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से होने वाली मुलाकात गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई है।
ایران کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد سے صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی یہ پہلی ملاقات ہے، اور ملاقات سے پہلے عرب میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ نیتن یاہو اس دورے کے دوران انتہائی حساس معلومات اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں جو وہ امریکی صدر کو پیش کریں گے۔ عرب خبر رساں ادارے العربیہ اور الحدث نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان معلومات میں خاص طور پر ایران کی جانب سے ایٹم بم کے حصول کی پیش رفت سے متعلق تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹ شامل ہے، تاکہ امریکہ کو ایران کی ایٹمی صلاحیتوں اور موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ جبکہ صدر ٹرمپ نے بھی ملاقات سے پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو ایران کے جوہری سرگرمیوں سے متعلق معلومات مجھے نہیں، دنیا کو بتائی ہے انہوں نے، مجھے ان معلومات کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق متضاد اطلاعات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات جاری ہیں، لیکن ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے معاملے پر ہمارا موقف انتہائی سخت ہے، اس کی توانائی تنصیبات پر حملہ نہیں کرنا چاہتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے پاس وقت موجود ہے اور امید ہے کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات سے کوئی مثبت پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران سے بات چیت کا سلسلہ خوشائند انداز میں جاری ہے اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ کوئی اہم پیش رفت ہو جائے گی، مگر ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی خبروں کو مسترد کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ مستقبل میں ہونے والی کسی بھی بات چیت کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ واشنگٹن اپنا طرز عمل تبدیل کرے۔ اس کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان رابطوں میں آبنائے ہرمز کی صورتحال، خطے میں کشیدگی میں کمی اور امن و امان کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران اور سعودی عرب کے حکام کے درمیان یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا جب سعودی عرب اور ایران کے اتحادی حوثی گروپ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ عمانی وزیر خارجہ سے عباس عراقچی کا رابطہ بھی اس لیے اہم ہے کہ عمان نے آبنائے ہرمز کے مشترکہ انتظام کے لیے ایک نیا علاقائی منصوبہ پیش کیا ہے، جس کے تحت اس اہم بحری گزرگاہ کی نگرانی صرف ایران کی بجائے خطے کے متعلقہ ممالک مشترکہ طور پر کریں گے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایک خلیجی ذریعے نے بتایا کہ عمان کی تجویز کے تحت ایران آبنائے ہرمز پر مکمل یک طرفہ نگرانی کی بجائے دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر اس اہم بحری راستے کے انتظام میں شریک ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق اس منصوبے کو خلیجی خطے کے دیگر ممالک کی بھی حمایت حاصل ہے، تاہم ابھی تک اس حوالے سے متعلقہ حکومتوں کی جانب سے باضابطہ تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مجوزہ نظام کو آبنائے ملاقہ کے ماڈل پر تیار کیا گیا ہے۔ اس ماڈل میں بحری راستہ استعمال کرنے والے ممالک و جہاز رضاکارانہ طور پر فیس ادا کرتے ہیں، جس سے جہاز رانی کے انتظام، سمندری ماحول کے تحفظ، نیویگیشن کی بہتری اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ منصوبہ منظور ہو جاتا ہے تو آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو زیادہ محفوظ بنانے، خطے میں کشیدگی کم کرنے اور عالمی تیل اور تجارتی سپلائی چین کو مستحکم رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ خطے کی صورتحال آئندہ چند دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی، اس پر تجزیے کے لیے بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سفیر جاوید ملک صاحب اور میجر جنرل ریٹائرڈ سمریش صالح۔ اس بریک کے بعد ویلکم بیک۔ ایران امریکہ جنگ میں ایک کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، کچھ ہیپننگ ہو چکی ہیں، کچھ ہونے جا رہی ہیں، صورتحال واقعی سمجھنے کے لائق ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمریش صالح صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سابق سفیر سینئر ڈپلومیٹ جاوید ملک صاحب، ان دونوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنرل صاحب میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کر لوں۔ ایران امریکہ جنگ میں اس وقت عارضی سیز فائر ہے، لیکن اس دوران آج ٹرمپ سے نیتن یاہو اور زیلنسکی کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پہلے ہی یہ رپورٹ کر چکا ہے کہ نیتن یاہو ٹرمپ کو ایران کی ایٹمی صلاحیتوں اور موجودہ صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے اس ملاقات کے بعد ایران پر کوئی بڑے پیمانے پر حملہ ہو سکتا ہے یا صدر ٹرمپ مذاکرات کو ترجیح دیں گے؟ کیونکہ فاکس نیوز سے ابھی ایک آڈیو بھی پر وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ سنپ کیا نیتن یاہو کو کہ مجھے نہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سلمان السلام علیکم، امبیسڈر جاوید صاحب کو بھی سلام، اپنی ویورز کو بھی سلام۔ دیکھیں اگر ہم اوور آل اس جنگ کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، یہ آلٹرنیٹ کرتی رہی ہے بٹوین فائٹنگ اینڈ سیز فائر، اور ابھی بھی ایک ایم او یو سائن ہوا، اس کے بعد دوبارہ لڑائی شروع ہوئی، 13 دن وہ لڑائی چلتی رہی اور دوبارہ سے 10 دن کے لیے یہ لڑائی روکی گئی ہے۔ ظاہراً جو نظر آ رہا ہے بادی نظر میں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ نے انڈر سم کمپلشن یہ 10 دن کا گیپ لیا ہے۔ اس میں یہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ ان کے جو کریٹیکل اکوپمنٹ تھا جنگ کا وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے بہت تیزی سے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت is finding itself between the devil and the deep sea۔ ایک طرف اسرائیل کی طرف سے پریشر ہے
کہ جنگ جاری رکھی جائے جب تک ان کے اہداف حاصل نہیں ہوتے. اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ میرے نزدیک میری اسیسمنٹ میں ہیلپ لیس فیل کر رہا ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹو اچیو نہیں کر پا رہا. دوبارہ جو جنگ شروع ہوئی 13 دن کے لیے اس پہ آبجیکٹو تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر اپنا کنٹرول ایکسرسائز کرنا ہے, لیکن یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز اپنی جگہ پہ باب المندب بھی چوک ہو گیا. تو ورچولی وہ کیا کہتے ہیں کہ نمازیں معاف کروانے گئے تھے تو روزے بھی گلے پڑ گئے, جو ہم مذاقن کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بھی امریکہ کے پاس کوئی بہت زیادہ سولوشنز مجھے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ انہوں نے 13 دن کی جنگ میں بھی وہی ذرائع جنگ استعمال کیے جو اس سے پہلے انہوں نے 40 دن کی جنگ میں استعمال کیے تھے. لے آتے ہیں یا کوئی اور ایسا حربہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایران کو سبڈیو کر سکتے, لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مشکل ہے کہ کوئی امریکہ جو ہے وہ کسی طریقے سے سکسیڈ کر سکے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر اس کا کنٹرول قائم ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی دھمکی اپنی جگہ پر, آپشن ذرا کم ہے. جاوید ملک صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ اور اسرائیل ایران پر مل کر کوئی بڑا حملہ کر سکتے ہیں؟ اسپیشلی زیلنسکی کی بھی اسی روز ملاقات جس روز نیتن یاہو کی ملاقات ہو رہی ہے, کیونکہ ابھی کیسپین میں ایرانی جہاز پر حملے کے بعد ایران اور یوکرین کے تعلقات میں بھی کافی کشیدگی آئی ہے. کیا کہیں روس کو شامل کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیے میری طرف سے آپ کو بھی, جنرل صاحب کو, دیکھنے والوں کو السلام علیکم. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم او یو جس کا ذکر جنرل صاحب فرما رہے تھے وہ ایک بہت اچھی فاؤنڈیشن فراہم کر رہا تھا جس کے اوپر ایک امن کی عمارت کھڑی کی جا سکتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یوں کہ جو کچھ سویلین شپس کو ایران کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا اور آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑا. اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ کمپلیکیٹ ہوئیں, اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ بھی پھر اوبیسلی ایک سپر پاور ہے, اگر آپ اس کی رٹ کو نہیں مانیں گے تو وہ آپ پہ حملے تو کرے گا, اور اس نے کیے. کیونکہ ایران کے پاس تو چاہے وہ ڈیفینسو وہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کسی حد تک, یعنی وہ آبنائے ہرمز کو انہوں نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے یا اس کو وہ اوپن نہیں کر رہے, لیکن ان کی ایئر فورس ہو یا ان کی کوئی ایسی ملٹری ان کی اسٹرینتھ تو نظر نہیں آ رہی, کیونکہ امریکہ نے کافی جو ہے وہ ان پر انفارچونیٹلی شدید بمباری کی ہے اور کافی حد تک ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان بھی پہنچا ہے. اس کے نتیجے میں ایران نے پھر دوبارہ سے ٹارگٹ کیا برادر اسلامی ممالک کو, جس کی وجہ سے معاملات مزید پیچیدہ ہوئے. اب جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب یہ جو ملاقات جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نیتن یاہو کی ہو رہی ہے, میری ذاتی رائے کے مطابق آئی ڈونٹ تھنک اسرائیل جو ہے وہ اس وقت اس میں کودے گا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے بھی اسرائیل کو ٹارگٹ نہیں کیا, اور اسرائیل کا بھی اس تھیٹر آف وار میں شامل نہ ہونا میں سمجھتا ہوں ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ ایک اسٹریٹجی ہے. یعنی امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر اسرائیل میدان میں آتا ہے تو پھر آف کورس ایک لیجیٹمیسی مل جاتی ہے نہ صرف ایران کو بلکہ اور لوگوں کو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کہ اسرائیل ہم پہ حملہ آور ہے. وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گا اس پرٹیکولر اس انوالومنٹ میں. جو یوکرین کا جہاں تک تعلق ہے, جو کیسپین سی پہ حملہ ہوا ہے, آپ جانتے ہیں کہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے, آپ جانتے ہیں کہ رشیا نے کافی عرصے سے جو ہے وہ یوکرین پر وہ حملہ آور ہے, اور آپ کو جنرل صاحب بتائیں گے کہ ایک بہت نسبتاً بڑی طاقت جو ہے وہ یوکرین کو بھی سبڈیو نہیں کر پائی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ایک ان ایکسپینسو ڈرون ڈیفense کا جو سسٹم تھا, ایئر ڈیفense سسٹم, اور اس کے علاوہ ان کے ڈرون پروگرام, جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کا کافی اسٹرانگ دفاع کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پریزیڈنٹ ہے یوکرین کے, یہ کچھ عرصے پہلے گلف ممالک میں بھی آئے تھے, اور رشیا کے ساتھ بھی جو ان کی ایک انگیجمنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کسی حد تک اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا آنا کوئی ان کو جو حملہ کیا ہے انہوں نے ایران کی شپ پر, یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. وہ جو ایک فیئر تھا کہ ایسکلیشن ہو رہی ہے وہ مجھے لگتی ہے بڑھتی ہوئی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان اور قطر کے کچھ میڈیٹرز ہیں اور کچھ ڈسکشنز عمان کے ذریعے بھی ہو رہی ہیں آبنائے ہرمز پہ, مجھے اس میں بھی کافی حد تک میں پر امید ہوں کہ شاید وہاں طے ہو جائے. سمری صاحب, عمان نے آبنائے ہرمز کے کنٹرول کے لیے آبنائے ملاقہ کی طرز پر ایک ماڈل تیار کیا ہے, یعنی اس مجوزہ نظام کو آبنائے ملاقہ کے ماڈل پر ہے, یعنی یہ ماڈل میں بحری راستہ استعمال کرنے والے ممالک رضاکارانہ طور پر فیس ادا کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے یہ طرز فریم دنیا کو قبول ہوگا, کیونکہ ایران اپنی پاور جو ہے آبنائے ہرمز کے اوپر اس کو تقسیم کر رہا ہے, شیئر کر رہا ہے بلکہ؟ جسٹیفائڈ سولوشن تو یہی ہے, بیکاز اسپیس کا نام یا پناما کا نام دونوں طرف سے ایک ہی ملک ہے, تو یہاں پہ جہاں پہ سچویشن از لائک اسٹیٹ آف علاقہ,
कि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ईरान है। बनी हुई है कि जंग के बाद अमेरिका के पास तो कोई ऑप्शन नहीं बची कि वो स्टेट ऑफ होर्मुज को सुलझा सके, सवाए इसके कि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, उसमें कोई गिव एंड टेक हो, और शायद कोई ऐसा सोल्यूशन निकले कि ईरान के ऊपर कुछ और रिलीज किया जाए ईरान को, और ईरान शायद इस बात पे राजी हो जाए कि इसको हम एज ए ग्लोबल कॉमन के तौर पे यूज करेंगे। अगर वो नहीं होता तो फिर तो इट विल बी अ फ्यूचर कंपनी फॉर द वर्ल्ड एज वेल एज द यूएस। अगर इस तरह की नेगोशिएशन नहीं होती, और उस सूरत में मेरा ख्याल है कि ये जो अरब कंट्रीज हैं इनकी अभी ट्रेड टोटली बंद हुई है, दे विल चूज लेसर ऑफ द ईवल, के बजाय जीरो पे जाने के बेहतर है कि थोड़ा बहुत प्राइस दे के, कॉस्ट दे के वो अपनी ट्रेड तो जारी रख सकते हैं। तो दिस इज मोर लाइकली। ओके, अच्छा जावेद मलिक साहब, मुझे एक क्विक आंसर कर दें, ये हौसीस की जानिब से सऊदी अरब पर हमले किए गए हैं, उनका कहना है कि हम जवाबी हमले कर रहे हैं, लेकिन आज ईरानी वजीर खारजा का सऊदी वजीर खारजा से राब्ता हुआ, आपको लगता है इस राब्ते के बाद रेड सी में जो कशीदगी बढ़ रही है इसमें कोई कमी आएगी? जी आनी तो चाहिए। हूथीज़ का भी अगर आप देखें कि यमन एक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर मौजूद एक नॉन स्टेट एक्टर हैं हूथीज़, जिनको आप कहते हैं अंसार अल्लाह, ऐसा भी कुछ वर्ड लेते हैं मेरे ख्याल में। तो वो हूथीज़ जो हैं वो वहाँ की यमन की जो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बगावत भी करते हैं, और वो सऊदी अरेबिया पे हमला आवर भी होते हैं। सऊदी अरेबिया आप जानते हैं तमाम मुसलमानों का रूहानी मरकज़ भी है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है। जनरल साहब आपको बताएंगे कि उसके कितने इंपॉर्टेंट रिपरकशंस होती हैं, और पाकिस्तान जो है वो समझता है कि सऊदी अरेबिया पे किया जाने वाला हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। लिहाजा ये जो कशीदगी बढ़ाने का एक तरीका है जो मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो पाकिस्तान हो, कतर हो, बहुत से दोस्त हों, हमारी कोशिश तो ये है, अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कि हम इस खित्ते में डी एस्केलेट करें, लेकिन हूथियों की तरफ से सऊदी अरेबिया पे हमला करना उसको हम कंडेम करेंगे। पाकिस्तान ने भी कंडेम किया है, और मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। जो ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको अगर वो आर्म्स देता है, आपने देखा भी पिछले दिनों कुछ अरसे पहले वहाँ से आने हुए जो जहाज़ आ रहा था, तो कहा जाता है कि उसके अंदर भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स थे जो हूथीज़ को लॉजिस्टिक सपोर्ट के हवाले से थे, जो खुदा न खासा सऊदी अरेबिया पे हमला आवर होने की तैयारी के सिलसिले में थे। तो उस नतीजे में सऊदी अरेबिया ने फिर वहाँ पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी की। ये देखिए, हम सब असल में सब मुसलमान ममालिक हैं, आपस में इनको चाहिए कि अपने मामलात को जो है वो कशीदगी से हट के तय करें, क्योंकि देखें अगर हमारे दरमियान ये इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे तो फिर वो तीसरी जो कुव्वतें हैं वो खुद मैदान में आएंगी, जिनको हम स्पॉइलर कहते हैं। हमारा तो काम, या हमारी काविशें तो ये होनी चाहिए कि हम उन स्पॉयलर्स का रास्ता रोकें, बजाय इसके कि उनको एक रास्ता फराहम करें कि कशीदगी के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो, और वैक्यूम के अंदर वो अपनी जगह बनाएं। बहुत शुक्रिया आपका साबिक सफीर सीनियर डिप्लोमेट जावेद मलिक साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।